بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 64 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے یہود نام کی وجہ تسمیہ۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہودیوں کو یہود کیوں کہا جاتا ہے، کیا نسبت ہے، کیا وجہ ہے اس کے نام، ایسا نام کیوں پڑا، اس کی تفصیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آراء و اقوال، یعنی اس یہود کے جو نام ہے اس سے متعلق کتنے اقوال ہیں۔ لفظ یہود کی وجہ تسمیہ سے متعلق 3 رائیں پائی جاتی ہیں، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی رائے، یہ خالص عربی لفظ ہے اور ہود سے بنا ہے، جس کے معنی توبہ و انابت کے آتے ہیں، چونکہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا سے توبہ کر کے بے مثال اور تابازمہ روایت قائم کی، اس لیے ان کو یہودی کہا گیا۔ ہود کے دوسرے معنی ہیں ہلنا، حرکت کرنا، چونکہ یہ لوگ توریت بہت جوش سے جنبش کھا کھا کر پڑھتے تھے، اس لیے یہودی نام سے موسوم ہوئے۔ ہود کے تیسرے معنی ہیں رہبری کرنا، مخبری کرنا، یہ بادشاہ وقت کو انبیاء کرام کی خبر دے کر انہیں قتل کراتے تھے، اس لیے ان کو یہ لقب ملا جو اللہ کے غضب کی غمازی کرتا ہے۔ یعنی یہ جو پہلی رائے ہے، پہلا قول ہے عربی لغت کے حوالے سے کہ یہ ایک لفظی اس یہود کا لفظ جو ہے اس کے یہ معنی ہے، اس لیے اس کے 3 معنی بیان کیے گے اور تینوں اعتبار سے ان کو یہ فٹ آتا ہے۔ پہلا معنی توبہ و انابت کے ہیں ہود کے، انہوں نے چونکہ بچھڑے کی پوجا سے توبہ کر لی تھی اور ایک نئی روایت قائم کی تھی، تو اس توبہ کرنے کی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ اور ہود کے دوسرے معنی ہے ہلنا اور حرکت کرنا، چونکہ یہ توریت کو ہل ہل کر پڑھتے تھے اور جنبش کھا کر پڑھتے تھے، اس لیے ان کا نام یہودی پڑ گیا کہ ہلنے والے لوگ ہیں۔ اور یہودی کے تیسرے معنی رہبری کرنا، مخبری کرنا، یہ چونکہ بادشاہ وقت کے مخبر ہوتے تھے اور انبیاء کرام کے بارے میں خبریں پہنچاتے تھے، اس لیے ان کا نام غضباً اور تنزن ان کا نام پڑھا کہ یہ جاسوس اور مخبری کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا گیا۔ یہ تو پہلا قول ہے کہ جو لغوی کو ترجیح دیتا ہے کہ اس لفظ کے معنی ہے، اس لیے ان کا نام یہودی ہو گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہوذا کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے۔ علماء یہود کا خیال ہے کہ یہ لفظ مرکب ہے یہو اور ذا سے، یہو کے معنی اللہ اور ذا کے معنی ہاذا۔ ان کی دلیل کتاب پیدائش کی یہ عبارت ہے، اور وہ یعنی زوج یعقوب، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہوذا رکھا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہود کا لفظ جو ہے یہ اصلاً یہوذا تھا، اور یہوذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا پیدا ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میں خداوند کی ستائش کروں گی، خداوند کی تعریف کروں گی، اس لیے اس کا نام یہوذا رکھا گیا۔ یہو کے معنی اللہ کے اور ذا کے معنی ہاذا کے، یہ اللہ، اس طرح سے۔ علماء یہود کا یہ خیال درست نہیں، یعنی اس قول کا تبصرہ یہ ہے یہوذا پہ کہ علماء یہود کا یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ لفظ یہو کے ساتھ کسی ایسے ہی لفظ کو ملایا جا سکتا ہے جس کا ملایا جانا اس کے ساتھ موضوع ہو،
لفظ ذا کوئی موضوع لفظ نہیں ہے جو کسی مخلوق کا نام رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ملایا جائے، اس لیے کہ اس کے ملانے سے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہے۔ یہو کے معنی اللہ اور ذا کے معنی ہاذا، یعنی یہ یہو ذا یہ اللہ۔ ظاہر ہے کسی مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال نہایت ہی مکروہ ہے، یعنی کسی مخلوق کو یہ کہنا کہ یہ اللہ ہے۔ اس لیے یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہوذا کی وجہ سے اس کو یہودی، ہمیں یہودی کہا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے کہ ایک ایسی کہ یہ ایک انسان کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا کہ یہ اللہ ہے، یہ غیر اخلاقی بات ہے اور مکروہ، بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ تیسری رائے یہود کو یہود کہنے کی سے متعلق تیسری رائے یہ ہے، ایک پہلی رائے تو لغت کی ہو گئی، دوسری رائے یہودا سے، تیسری رائے یہ لفظ مملکت یہودا کی طرف منسوب ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک حصہ اسرائیل اور دوسرا مملکت یہودا کے نام سے موسوم ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل میں صرف دو خاندان یہودا اور بنیامین ہی باقی رہ گئے تھے، اس پر یہودا کے نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اسرائیل یعنی سامرا میں رہنے والے اسرائیل کی آشوریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد پوری قوم پر لفظ یہود کا اطلاق ہونے لگا۔ یہ ایک بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ایک تیسری رائے یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نام پڑا یہود۔ یہ ایسا ہوا کہ بنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل دو مملکت دو سلطنت میں بٹ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک تو ایک تھے، دو میں بٹ گئے، ایک اسرائیل کے نام سے ایک سلطنت تھی، ایک یہود کے نام پہ۔ تو جب بنی اسرائیل کے خاتمہ کیا آشوریوں نے، یہودیوں کی بھی خاتمہ کر دی، یہود کی سلطنت تھی، لیکن یہ جو یہود کی سلطنت تھی اس کے نام کا غلبہ رہا اور دونوں کو یہودی کہا جانے لگا۔ جو اسرائیل کی حکومت تھی اور جو یہود کی، دونوں کو حکومت کو ملا کر کے یہود کہا جانے لگا۔ اب راجح قول کیا ہے ان تینوں میں سے؟ پہلے تیسری رائے زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے یہ لفظ عہد نامہ قدیم میں سفر عذرا سے پہلے کہیں استعمال نہیں کیا ہے۔ عذرا یہود کے اس دور کی تاریخ پر مشتمل ہے جو بابل کی اسیری سے تعلق رکھتا ہے۔ سفر عذرا سے پہلے کے اسفاروں کے لیے، سفر عذرا سے پہلے کے جو اسفار ان کے لیے شعب اور اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن بابل کی اسیری کے بعد انہیں یہود کہا جانے لگا، جس سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے کہ اب انہیں مملکت یہودا کے رعایا ہونے کی وجہ سے اس وقت عطا کیا گیا جب اخلاقی بگاڑ اور شریعت موسویہ سے انحراف کے بعد ان کے احبار و علماء نے اپنے اپنے خیالات و رجحانات کے مطابق عقائد و رسوم اور مذہبی ضوابط کا ڈھانچہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ ان پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو تین قول بیان ہوئے ان میں سے تیسرا جو قول ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ جو یہود کی جو سلطنت تھی، جب بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے اسرائیل اور یہود دونوں کو خاتمہ کر دیا، تو یہود کا جو نام تھا اس کا غلبہ ہو گیا، یعنی دونوں کو ملا کر کے یہود کہا جانے لگا، دونوں سلطنتوں کے افراد کو یہود کہا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نامہ قدیم کی وہ کتابیں جو عذرا سے پہلے کی ہیں، جو تو اس کے لیے یعنی بابل کی اسیری سے پہلے جو بخت نصر نے جو غلام بنائے تھے، جو قیدی بنائے تھے، اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان کے لیے جو ان کے لیے جو استعمال ہوتا تھا یہودیوں کے لیے، تو یہود کا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا بلکہ اسرائیل کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور جب یہ بابل کی اسیری کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد عہد نامہ قدیم میں یہود کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔
وجہ کی وجہ سے رسول کی لائی ہوئی یہی رائے ہی زیادہ صحیح اور یہ لفظ عربی زبان کے لفظ یہود سے ماخوذ نہیں ہے بلکہ ایک مملکت کی نسبت سے کرتے ہوئے یہ اس لیے کہ اگر انہیں توبہ کرنے ہی کی وجہ سے یہودی کہا گیا تو پھر قرآن کریم میں ذم و تنقیص کے مواقع پر ہی اس لفظ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی یہ لغت میں پہلے بیان کی گئی تھی کہ ہود کے معنی توبہ کرنے کے ہیں اور توبہ جب انہوں بچڑے کی عبادت سے توبہ کی تو اس کی بطور نعمت کے ان کو یہودی کہا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر ذم و تنقیص کے موقع پر اس لفظ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تعریف کے موقع پہ ہی کرنا چاہیے۔ اور یہودیوں نے بابل کی اسیری سے ماقبل لکھی گئی مقدس کتابوں میں اپنے لیے اس لفظ کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ دوسری وجہ، جبکہ یہ لفظ مدح و ستائش کا مفہوم لیے ہوئے تھا۔ نیز قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی بنو اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل ہی کے الفاظ استعمال ہوئے، نہ کہ یہود کے۔ یہود کے لفظ سے مذہب یہود کے پیروکاروں کو خطاب کیا گیا ہے جن میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی دونوں شامل ہیں۔ یعنی جہاں پہ قرآن کریم میں اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابل کی اسیری سے پہلے جو واقعات ہیں اس کے لیے اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں بابل کے اسیری کے بعد اس کے لیے یہود کا لفظ استعمال ہوا۔ ظاہر گوشالہ پرستی سے توبہ صرف اسرائیلیوں نے ہی کی تھی، یعنی یہ بابل کے اسیری سے پہلے کا واقعہ ہے، غیر اسرائیلیوں نے نہیں کی تھی۔ نیز اس وقت غیر اسرائیلی قومیں یہودیت میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج کی ایسا یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ یہود کی وجہ تسمیہ کو جانتے ہوئے کہ اس سے متعلق کتنی رائے ہیں، پھر ان رائے میں سے 3 رائے کے بارے میں پڑھا، پھر پہلی رائے کے بارے میں جانا، پھر دوسری رائے کو سمجھا، پھر تیسری رائے پڑھا، پھر راجح قول کو سمجھا کہ تیسری رائے زیادہ، پھر آخر میں یہ نا کہ اس جو راجح قول ہے اس کی وجہ کیا ہے۔